باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین ندا نسیم کاظمی کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے، آج کے پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے نظافت، صفائی، پاکیزگی۔ ناظرین، ہمارے دین کی بنیاد صفائی اور پاکی پر، پاکیزگی پر رکھی گئی ہے۔ شریعت مطہرہ ہمیں پاک اور صاف رہنے کا درس دیتی ہے۔ صاف رہنا اور ہے، پاک رہنا اور ہے۔ بظاہر صاف نظر آنے والی چیز ہم نے کل بات کی کہ ناپاک ہو سکتی ہے، لیکن جو پاک چیز ہوتی ہے، یعنی شرعی طریقے سے جو چیز پاک کی جاتی ہے، چاہے وہ کپڑا ہو، برتن ہو، چیز ہو، تو پھر وہ پاک ہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں، کیونکہ مومن پاک ہوتا ہے، اللہ کو پاک لوگ پسند ہیں، جہاں سے بات کا آغاز کیا، گفتگو کا آغاز کیا، تو مومن پاکیزگی اختیار نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ناظرین، جب بات کی صفائی کی، بات کی پاکیزگی کی، تو بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور ہم نے کل کے پروگرام میں اس حوالے سے کہ شریعت مطہرہ کیا احکامات دیتی ہے، دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے صفائی اور پاکیزگی کے تعلق سے۔ ہمیں طہارت کے مسائل سیکھنا بے حد ضروری ہے، ازحد ضروری ہے، اور وہ اس لیے بھی ہے کہ ہر عبادت کی بنیاد جو ہے وہ طہارت ہے۔ اگر ہماری طہارت کے معاملات ہی ڈھیلے ہوں گے تو عبادات میں اثر کہاں سے آئے گا؟ اگر آپ کے کپڑے پہ پیشاب کی یا کسی ناپاکی کی چھینٹیں ہیں یا ناپاکی کا اثر موجود ہے، تو پھر آپ چاہے کتنے نوافل پڑھ لیجئے، کتنے فرائض ادا کر لیجئے، آپ کی عبادات ادا ہوں گی ہی نہیں۔ تو پہلی جو سیڑھی ہے نا، وہ ویسے تو طہارت کی کئی منازل ہیں، بدن کی طہارت ہے، طعام کی طہارت ہے، لباس کی طہارت ہے، لیکن آپ کو جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے آپ پہلے خود سیکھنا ہے، پھر اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اور اپنے چھوٹوں کو طہارت کے مسائل سکھانے ہیں، وضو کے مسائل، استنجا کے مسائل، غسل کے مسائل، کیونکہ شریعت مطہرہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ناظرین، ہمیں جو ان کی پیاری پیاری سنتیں ہیں نا، اس میں تمام مسائل سمجھائے بھی ہیں، سکھلائے بھی ہیں اور بتلائے بھی ہیں۔ مائیں جو ہے نا، بیسیکلی جو ایک ماں ہے نا، اس نے پورے معاشرے کو تشکیل دینا ہے، کیونکہ مرد نے پڑھا، فرد نے پڑھا، لیکن اگر عورت نے پڑھا تو پورے معاشرے نے پڑھا۔ تو اپنے بچوں کو پیار بھی دیں اور ان کی تربیت بھی کریں۔ آج ہم طہارت کے مسائل پہ ہی گفتگو کریں گے اور بات کو مزید آگے بڑھائیں گے کہ ہمیں کس طرح اچھی ہم ماں بن سکتے ہیں، کس طرح ہمیں اپنی میڈس کو ڈیل کرنا ہے، انہیں طہارت کی باتیں بتانی ہیں، یا کپڑوں کو، چیزوں کو، برتنوں کو، دیگر اشیاء کو پاک کرنا سکھانا ہے۔ گھر میں گوشت آتا ہے، آج ہم گوشت کے مسائل پہ بات کریں گے کہ اگر اس میں خون لگا رہ گیا یا آپ نے پورا ہی دل مرغی کا، چکن کا پکا لیا اور اس میں خون موجود ہے، تو کیا وہ کھانا پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اس طرح کے دیگر معاملات ہیں، آج ہم اسے ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری جو مہمان اسکالرز ہیں، ماشاءاللہ پورا اعتماد ہیں، خوش گفتار ہیں، عالمہ عاصمہ بطول اور عالمہ انیلہ فتح، انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی بخیر۔ ناظرین، ہماری خوش نصیبی ہے کہ میں ان کی بہت قدر کرتی ہوں، اور میں ہی نہیں، آپ سب انہیں بڑی قدر کی اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت آسان، بہت سادہ اور بہت عام فہم آپ کا انداز ہے، لیکن جو لب و لہجہ ہے وہ بڑا پرتاثیر ہے۔ ہم انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب آن بی پر براہ راست ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، ان کے حضور سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی بخیر۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ سوالات کا سلسلہ ناظرین شروع کرتے ہیں۔ گو کہ ہم بات کر چکے ہیں، لیکن جو آج ہی ہمیں دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے ہمیں آج ہی جوائن کیا ہے، میرے ان ویورز کو بتا دیجئے کہ قرآن و حدیث طہارت اور صفائی، پاکیزگی، نظافت کے تعلق سے ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جی، جیسا کہ آپ نے اپنی انٹرو میں بتایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدگی کا معیار، اللہ رب العزت کے ہاں
اچھے محبوب ہونے کا معیار زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنا ہے اور پاکیزگی اور طہارت اختیار کرنا ہے. اللہ نے فرما دیا جو پاک اور صاف رہے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، جو طہارت اختیار کرے گا، وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ کامیابی کا معیار بھی اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ من تزکا قد افلح من تزکا، کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا. اب دیکھیں طہارت ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے. ہر چیز میں اگر آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے عبادات کی بنیاد کیا رکھی. نماز اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے آپ جب تک کہ آپ پاک صاف نہ ہو جائیں، وضو نہ کر لیں. آپ روزہ اس وقت تک نہیں رکھ سکتے جب تک آپ پاک نہ ہو. آپ حج طواف اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ پاک نہ ہو. یعنی جو چیزیں جو عمل آپ نے کرنے، قرآن پاک کو نہیں چھو سکتے یہاں تک کہ آپ پاک نہ ہو جائیں. یعنی آپ کی بنیاد کیا ہے؟ طہارت ہے، پاکیزگی ہے. جب تک آپ مطہر نہیں ہوں گے، آپ پاک نہیں ہوں گے آپ. اور اللہ پاک نے فطرت میں رکھا ہے، یعنی گندگی کو انسان پسند نہیں کرتا. ایک جانور بھی ہے وہ بھی اپنے بیٹھنے کی جگہ کو صاف کر کے پھر بیٹھتا ہے. یہ آپ کی فطرت میں یہ چیز ہے. اور پھر اللہ پاک نے اس فطرت کے مطابق آپ کے اندر طہارت کا جذبہ رکھا ہے کہ آپ طہارت کی طرف جائیں، پاکیزگی کی طرف جائیں. اور کامیابی کا معیار بتا دیا کہ اپنے ظاہر کو بھی پاک کریں اور اپنے باطن کو بھی پاک کریں. اگر ظاہری طہارت تو ہمارے اندر ہے لیکن دل میں وہی حسد، بغض، کینہ، ریاکاری ہے، تو آپ جتنی پاکیزگی اوپر کی حاصل کر لیں لیکن آپ کی منازل اللہ کے قریب آپ کم ہوں گے کیونکہ آپ کے اندر ابھی تک غلاظت ہے. تو ہم نے دونوں طہارت حاصل کرنی ہے، ظاہری طہارت بھی اور باطنی طہارت بھی. اپنا تزکیہ کرنا ہے. ایک یہاں اور چیز کہ ہم اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں. عموماً اب خواتین جیسے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے، تو خواتین یہ بھی خیال رکھیں کہ جب وہ اپنے گھر کو پاک اور صاف کرتی ہیں تو یہ بھی ایک عبادت ہے. وہ اس تصور کے ساتھ کہ پاکیزگی کو اللہ پاک نے پسند فرمایا ہے، اس تصور کے ساتھ اپنے گھروں کو صاف کریں، بوجھ سمجھ کر نہ صاف کریں. اپنی صفائی کا خیال، اپنے بچوں کی صفائی کا خیال، اپنے گھروں کی صفائی کا خیال اس تصور کے ساتھ کریں کہ یہ اللہ کو پسند ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہے اور وہ خود پاک چیزوں پھر آپ کا وہ کام بھی عبادت بن جائے. آپ کا کام بھی عبادت ہوگی، آپ کی صفائی بھی عبادت ہوگی. دوسری چیز یہ کہ خواتین کیا کرتی ہیں، اپنے گھروں کو خوب پاک صاف کر لیا، پانی بہا دیا، جو پانی گیا وہ سڑکوں پر گیا، اپنے گھروں کی گندگی اٹھا کر سائڈ پر رکھ دی. یعنی یہ وہ طہارت خود نے تو آپ نے حاصل کر لی لیکن اس طہارت سے آپ کی دوسروں کو تکلیف پہنچی، آپ کے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچی، گزرنے والوں کو تکلیف پہنچی. تو اس کا بھی خیال رکھیں. یعنی آپ کی ذات کسی دوسرے کو تکلیف دینے والی نہ ہو. آپ خود پاک صاف رہیں اپنے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ خود پاک صاف رہتے ہیں، اپنے گھروں میں صفائی کا اہتمام رکھتے ہیں، تو آپ کے بچے دیکھتے ہیں آپ پھر وہی عمل وہ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کا گھر صاف نہیں ہوگا، آپ خود صاف نہیں ہوں گے، اگر آپ وضو کے لیے، نماز کے لیے نہیں آپ دیکھیں تو اللہ پاک نے وضو کی کتنی اہمیت رکھی ہے، غسل کی کتنی اہمیت رکھی ہے. اعضائے وضو آپ کے بروز قیامت چمکیں گے، سبحان اللہ، اور آپ اسی سے پہچانے جائیں گے. یہ طہارت ہے. اور اللہ پاک نے اس کا اجر بھی آپ کو دیا. جو باوضو سوتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. سبحان اللہ. جو پاک صاف سوتا ہے، جو باوضو سوتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو جب اللہ پاک کے ہاں پسندیدگی، اللہ پاک کے ہاں کامیابی کا معیار تقوی اور طہارت ہے تو ہمیں بھی وہی تقوی اور طہارت حاصل کرنی ہے. اور اس کے بے شمار اجر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حدیث مبارکہ سے ہمیں ملتے ہیں. خود صاف ہو، ہمارا باطن صاف ہو، تاکہ ہمارے بچے، ہمارا گھر، ہماری ہر چیز پاک اور صاف ہو، تاکہ اللہ پاک کی نظر میں ہم محبوب ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا خوبصورت گفتگو فرمائی ہے کہ ظاہری اور باطنی تمام نجاستوں سے ہمیں بچنا ہے، نجس چیزوں سے ناظرین ہمیں دور رہنا ہے اور خود بھی پاک ہونا ہے اور اپنے بچوں کو اس کی ترغیب بھی دینی ہے، ان کو تلقین بھی کرنی ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ بھئی طہارت کیا ہوتی ہے اور تمہیں کس طرح حاصل کرنی ہے. بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. آسماء بطول، مجھے بتا دیجئے کہ سردیاں، موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہے، کبھی خنکی ہوتی ہے اور کبھی تیز سردی پڑ جاتی ہے، اور نہیں بھی ہے تو ان جنرل یہ مسئلہ تو ہے ہی نا کہ سردی میں جیکٹیں پہنی جاتی ہیں، خواتین بھی جیکٹس ویئر کرتی ہیں اور وہ جانوروں کی کھالوں سے بھی بنی ہوتی ہیں. بعض اوقات تو پوری کی پوری جانوروں کی کھال ہی لپیٹ لی، یعنی اسی کو ہی جیکٹ بنا دیا، اور بعض اوقات ٹکڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں، پیسز لگے ہوتے ہیں، بڑی اسٹائلش جو ہے وہ جیکٹس ہوتی ہیں. تو یہ کھال پاک ہے، پہنا جا سکتا ہے ایسا ویئر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. دیکھیں جو سردی کے موسم میں یہ کھال وغیرہ، اس کے کوٹس وغیرہ، جیکٹس وغیرہ بن جاتی ہیں، تو کچھ ہوتی ہیں ان کو رگڑ دیا جاتا ہے نا، رنگ دیا جاتا ہے، تو ان کو پہنا جا سکتا ہے. حرام جو جانور ہے جیسے خنزیر ہے، تو خنزیر کی جو کھال ہے وہ آپ استعمال میں نہیں کر سکتے کیونکہ وہ حرام جانور ہے، اس کی یہ بھی کھال بھی جو ہے وہ ناپاک ہے. ایک ضمناً بات کرنا چاہوں گی، نیرا نے بھی بات کی
کہ جانور بھی جب اپنی کسی جگہ پر بیٹھتا ہے نا تو اس کو صاف کر کے بیٹھتا ہے، تو انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے نا. اب وہ اشرف کس وجہ سے ہے؟ علم کی وجہ سے ہے. تو پھر اللہ رب العزت نے علم کے ذریعے اس کی رہنمائی فرمائی قرآن پاک میں کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، کہ اپنے چہروں کو دھو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دو. یعنی یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرما دی کہ اے بندہ مومن تم اگر ایسے ایسے کرو گے تو تمہارے لیے فائدہ ہے. اب اگر ہمارے لیے فائدہ یہ کیسے ہے؟ جیسے کل بھی ہم نے میڈیکلی بتایا کہ ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ بعض چیزوں کو لگ رہے ہوتے ہیں، اکثر وہ جراثیم کی لپیٹ میں ہوتے ہیں. ہاتھوں کا ہمارا دھونا اللہ پاک نے یعنی اگر وضو کے فرائض میں بھی دیکھا جائے تو ہاتھوں کا آپ دھو لیں، اسی طرح آپ کونیوں سمیت دھو لیں، پھر آپ سر کا مسح کر لیں، پاؤں دھو لیں. اسی طرح سنتوں کی طرف جائیں تو ہم لوگ کانوں کا بھی مسح کرتے ہیں. منہ پر جب تین مرتبہ پانی بہاتے ہیں تو ہماری جو آئیلیشز ہیں یہاں سے پانی ڈلتا ہے، تو یعنی سارے ہمارے جراثیم جھڑ جاتے ہیں. جراثیم کے ساتھ ساتھ اگر آپ باطنی طہارت کی طرف بھی غور کریں تو ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. یعنی دن میں اگر 5 مرتبہ ہم کر رہے ہوتے ہیں تو 5 مرتبہ ہی جو ہم نے کچھ نہ کچھ گناہ کیے ہوتے ہیں وہ ہمارے ختم ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح انسان ظاہری طہارت بھی حاصل کرتا ہے، باطنی طہارت بھی حاصل کرتا ہے، اور پھر وہ ساتھ یہ عہد کرے کہ اللہ پاک جب تک دوسری نماز کے لیے میں وضو کرتا ہوں، جب تک وہ دوسری نماز کے لیے وضو کرتا ہے اتنا جو ڈیوریشن ہے اس کا، اس کے درمیان وہ عہد کرے کہ میں کوئی اور غلط کسی کی بات نہیں سنوں گا، ان ہاتھوں سے میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا، ان قدموں کے ساتھ چل کر کسی غلط جگہ پر جاؤں گا. صحیح. مفتی صاحب ہم آپ کی سمت آ رہی ہیں، آپ کیا کہیے گا؟ یہ دونوں سوالات آپ کے حضور رکھ رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ایک تو طہارت کی اہمیت کے حوالے سے آج کا عنوان، اور پچھلے کئی دنوں سے یقیناً یہ عنوان جاری ہے، اور جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم زندہ ہیں، اس میں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ طہارت کا درس دینا بہت ضروری ہے. صحیح. کیونکہ طہارت کی طرف توجہ لوگوں کی کم ہوتی جا رہی ہے. جی. اور طہارت سے مراد وہ طہارت کے جو خصوصاً شریعت کا مطلوب ہے، اور جو شرعی معیار پر جس کو ہم پورا کریں اور اس کے تقاضوں کو سمجھ سکیں. ورنہ ظاہری اعتبار سے لوگوں نے صرف کپڑے کو ایک اجلا کپڑا یا پرفیوم اور اسپرے کر کے کچھ اچھے صابن استعمال کر لینے کو لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ ہماری کل طہارت ہے، اور کچھ خوشبو ہم سے آ رہی ہے تو طہارت ہے. جبکہ بہت ساری ایسی باریکیاں ہیں کہ شرعی نقطہ نظر سے بہت مرتبہ طہارت ناقص رہ جاتی ہے. اور یہی وجہ کہ جب طہارتیں ناقص رہ جائیں تو پھر عبادتوں میں نقص آتا ہے. عبادتیں ناقص رہ جائیں تو یقیناً پھر دعاؤں کی بھی قبولیت پھر کس طرح ہو سکے گی. بہت ضرورت ہے کہ طہارت کا بہت اچھا اہتمام کیا جائے. قرآن مجید نے ایک لفظ ذکر فرمایا ہے کہ فَطَّهَّرُوا، کہ بہت خوب چاہیے کہ وہ طہارت حاصل کریں. یعنی اس لفظ کے اندر ایک خاص معنی ہے خوب طہارت حاصل کرنے کا. اور حتیٰ کہ وہ لوگ جو مسجد قباء کی طرف، یعنی کہ مدینہ منورہ میں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد جو تعمیر فرمائی مسجد قباء، تو وہاں کے جو مقامی صحابہ کرام تھے ان کی خاص طور پہ قرآن مجید میں تعریف فرمائی گئی ہے سورۃ التوبہ میں، کہ وہ اپنی پاکیزگی کے لیے جس طرح اس دور میں پتھروں کا رواج تھا، پتھر یوز کرتے تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس جگہ کے رہنے والے پتھروں کے ساتھ ساتھ پانی کا بھی استعمال کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ انداز اور طہارت میں مبالغہ کرنا پسند آیا، تو قرآن مجید میں فرمایا کہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والا اور خوب طہارت کرنے والوں کو پاک وہ پسند فرماتا ہے. تو یقیناً یہ ایک ان کی فضیلت ہے، اور احادیث مبارکہ بھی اس اعتبار سے بہت زیادہ ہیں، خاص طور پہ موسم سرما کے حوالے سے. جبکہ پانی کا استعمال کرنا طبیعت پر گراں گزرتا ہے، تو ایسے میں پانی کے استعمال کو زیادہ اجر و ثواب کا باعث قرار دیا گیا ہے. صحیح. اور جانوروں کی کھال پہنی جا سکتی ہے؟ ہاں دیکھیں، اس میں سوائے خنزیر کے باقی جانوروں کی کھال کو جب ایک پروسیس سے گزار دیا جائے کہ جس سے وہ ان کی رطوبتیں اور جو بھی ان کے اوپر آلائش ہے وہ صاف ہو جاتی ہے، کلیئر ہو جاتی ہیں، اس پروسیس سے گزار کر پہ جو چیز تیار ہوتی ہے تو اس کو پہن سکتے ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین، اس موقع پہ پروگرام میں بریک شامل کر رہی ہوں. صفائی ستھرائی نظافت ہمارے پروگرام کا موضوع ہے. کوئی سوال اگر کرنا چاہیں تو بریک کے بعد کر سکتے ہیں. درود پڑھتے رہیے، ہم لوٹ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین ندا نسیم کے ساتھ
طہارت اختیار کیجئے، کیونکہ اللہ اور اس کے حبیب سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاک اور طاہر لوگ پسند ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا موضوع طہارت ہے اور اس تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے، سوالات پروگرام میں شامل کیے جا رہے ہیں۔ اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتی ہوں اور انیلا فتح آپ مجھے اس کا جواب دیجئے۔ گھریلو استعمال کی اشیاء عموماً ناپاک ہو جایا کرتی ہیں، تیل ہے، گھی ہے، شہد وغیرہ ہے، جو کہ ڈیلی روٹین میں بہت زیادہ جس کا یوزیج ہے۔ تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ اگر ایسی کوئی شے ناپاک ہو جاتی ہے تو کیا پورے کے پوری اشیاء، پورا کا پورا سامان یا پورا کا پورا جار یا جس میں وہ چیز رکھی ہے، بوٹل وغیرہ، اس کو ضائع کر دیا جائے؟ کیا سب ناپاک ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عموماً یہ شہروں میں تو گھر بند ہوتے ہیں تو ان میں اتنا نہیں ہوتا، لیکن باہر گاؤں کی طرف کا یہ ہوتا ہے کہ وہاں باہر صحن میں کچن وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں یہ احتمال زیادہ ہوتا ہے کہ گھی یا آئل یا شہد وغیرہ میں کوئی چیز گر جائے، تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ ایسا نہیں ہے کہ آپ پورے کے پورے جار کو ضائع کر دیں گے، نہیں، زیادتی اللہ پاک کو ویسے بھی نہیں پسند۔ تو جو چیز ناپاک اگر وہ ہوئی ہے، ایسی نجاست اگر گر گئی ہے کہ معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ بہت زیادہ غلیظ ہو گیا وہ، تب تو اس کا پھینکنا ضروری ہے، لیکن اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر گھی، اب جس طرح سردیاں ہیں گھی جمع ہوا ہوتا ہے تو وہ نجاست آپ کو نظر آ رہی ہے تو اتنے حصے کو آپ ہٹا کر نکال دیں، باقی نیچے والا پاک ہے۔ لیکن اگر نظر ہی نہیں آ رہا، ایک قطرہ گیا ہے لیکن وہ کھو گیا اندر جا کے، نظر نہیں آ رہا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا گھی ہے یا تیل ہے اس مقدار کا پانی ڈالیں، اس کو پکائیں، پھر جو رہ جاتا ہے، یعنی 3 بار آپ نے یہ عمل کرنا ہے، پھر جب رہ جاتا ہے تیل یا گھی، ایک دفعہ آپ نے پانی ڈالا، اس کو پکایا، پھر جو تیل یا گھی رہ گیا ہے اس میں دوبارہ پانی ڈالیں، 3 دفعہ عمل کریں، اور پھر وہ جو گھی اور تیل بچ جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور شہد کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شہد، جتنا شہد ہے اس سے زیادہ پانی ڈالنا ہوتا ہے۔ اچھا، گھی یا تیل میں آپ نے اسی مقدار کا پانی ڈالنا ہوتا ہے، اور شہد میں آپ نے شہد جتنا ہے اس سے زیادہ پانی ڈالنا ہے، پھر اس کو پکانا ہے، جب وہ جل جاتا ہے سوکھ کر جتنا شہد پھر باقی رہ جاتا ہے، 3 بار یہ عمل کرنا ہے۔ تو وہ جل جائے گا سارا؟ نہیں، شہد باقی رہ جائے گا۔ اچھا، تو جو شہد باقی رہ جاتا ہے، جتنی مقدار تھی شہد کی، اتنا جو شہد باقی رہ جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور گھی اور تیل میں آپ نے پانی ڈالنا ہے اسی مقدار کا، پھر وہ پانی کو نکال لینا ہے اور 3 بار یہ عمل کرنا ہے، تو اس سے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، پورے کا پورا ضائع نہیں کرنا۔ یعنی ایک طرح سے اس کو بھی ہم پاک کر رہے ہیں، 3 دفعہ پانی ڈال کے، جس طرح ہم کپڑوں کو پاک کرتے ہیں، برتنوں کو پاک کرتے ہیں، اسی طرح ان کھانے کی چیزوں کو بھی پاک کیا جا سکتا ہے۔ صحیح، تو پورا کا پورا اگر آپ نے وہ برتن ہے یا جو بھی ڈبہ ہے یا کوئی بھی، اس کو پاک کیا جا سکتا ہے، پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر نہیں سمجھ آ رہا تو پھر اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ہے، نجاست زیادہ ہے، یعنی کوئی جانور وغیرہ اگر لگ رہا ہے کہ نہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے پاک نہیں ہو رہا، تو پھر وہ کیا؟ اگر آپ کا گمان یہ ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے پاک نہیں ہو رہا یا آپ کو اس سے کراہت محسوس ہو رہی ہے، انسانی طبیعت میں بھی کراہت ہے، اگر آپ کراہت محسوس ہو رہی ہے تو آپ اس کو یقیناً آپ یوز نہیں کریں گے جب آپ کو کراہت آ رہی ہے، لیکن یہ آسانی ہے کہ اسے پاک کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اچھا ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری بہن کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ انسان جس بیڈ پہ بیٹھتا ہے، سوتا ہے رات کو، تو وہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بیڈ پہ نماز پڑھنا ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان وضو بناتا ہے تو پاؤں کی انگلیوں کے اندر مسح کرنا ضروری ہوتا ہے؟ اچھا ٹھیک، اور آپ ہیں لائن پہ؟ ٹھیک ہے، میں نے آپ کے سوالات نوٹ کر لیے ہیں میری بہن، اور پروگرام کے آخری حصے میں پروگرام دیکھتے رہیے، یہ سوالات شامل کیے جائیں گے۔ اچھا، پاک اور ناپاک کپڑے مکس ہو گئے، ہم نے کپڑے پاک کیے لیکن بعد میں دونوں کسی طور، بچے بھی بڑے شرارتی ہیں، ہو سکتا ہے بچوں نے ملا دیا یا اماں ہی کسی اور جو ہے وہ سوچ میں تھیں، یا خاتون خانہ جو ہے وہ ساتھ میں کوکنگ بھی کرنی اور ڈھیر سارے کام ہیں تو وہ مکس ہو گئے۔ ان شارٹ کیسے ہم کیا کریں؟ اب دونوں کپڑے مکس ہیں تو کیا سب کو دوبارہ پاک کریں یا چھوڑ دیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم نے کیے تو تھے نا پہلے پاک، اب اگر مکس بھی ہو گئے تو جانے دو، کیا کیا جائے؟ عبادات کے کامل ہونے کا، ان کے قبول ہونے کا دار و مدار جو ہے وہ پاک ناپاک پر ہے، کہ اگر وہ پاک ہیں تو آپ کی عبادات بھی قبول ہیں، کامل ہیں، اللہ رب العزت کا قرب بھی ملے گا۔ لیکن اگر وہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ واپس پیچھے آ جاتے ہیں کہ آپ پاک ہی نہیں تھے، تو آپ کا کیا عبادات جو آپ نے کی وہ سب کو دوبارہ سے پاک کرنا، سب کو دوبارہ سے کیا پاک کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے دیکھیں تحری کریں گے، یا پھر اگر زیادہ یہ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس اس سے مد مقابل کوئی اور چیز نہیں ہے، کوئی پاک چیز نہیں ہے، آپ نے جلدی سے نماز ادا کرنی ہے۔ اب آپ یہ اندازہ نہیں لگائیں گے کہ آپ نے وہ
ان کپڑوں میں سے آپ سوچ بچار کریں کہ کون سا پاک ہے کون سا ناپاک ہے. اگر آپ کے پاس پاک کپڑا ہے تو آپ جلدی سے وہ تبدیل کریں اور وہ نماز ادا کریں پہلے, پھر اس کے بعد, اور وہ ان کپڑوں میں سے غالب گمان جس پر آئے آپ نے وہ کر لینا ہے, ایسے طہری کرنی ہے آپ نے. اچھا, اب وہ طہری کسے کہتے ہیں جو لوگ آج ہی دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بتا دیجئے, انیل آپ بتا دیجئے. طہری کا مطلب ہوتا ہے سوچ بچار کرنا, یعنی کہ کوئی کام جس میں آپ شک میں پڑ گئے تو آپ سوچ بچار کریں گے, اور پھر جو غالب گمان ہوتا ہے آپ کا جس پر آپ کو یقین ہوتا ہے, جیسے 2 کپڑے پاک ہے ناپاک ہے, یا بہت سارے کپڑے پاک ناپاک ہیں, اگر اب آپ کو یہ ہے کہ یہ کپڑا پاک ہوگا, کچھ یاداشت میں بھی ہوتا ہے نا انسان کی کہ میں نے اس وقت پہنا تھا پاک ہے, تو آپ کو اگر گمان یہ ہے کہ یہ پاک ہے تو وہ پہن کر آپ نماز پڑھ لیں. پاک اور ناپاک کی آپ تعداد دیکھیں گے, اگر پاک کپڑے آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ مقدار میں تو پھر انہیں دوبارہ وہ پاک ہی آپ کی ہوں گے, یعنی آپ نے اس پر سوچ بچار کرنا ہے, جو آپ کا غالب گمان ہوگا وہ پہن کر آپ نے پھر نماز اسے طہری کرنا ہے. اچھا, میک اپ کے سامان میں جو ہے وہ مختلف جانوروں کی چربی بھی یوز کی جاتی ہے, تو ایسے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایسے میک اپس امپورٹ کرتے ہیں کہ امپورٹڈ سامان ہے, ہم خوش ہوتے ہیں زیادہ باہر سے چیز آتی ہے تو وہ اچھی ہے, وہی لپسٹک لگانی ہے اور وہی کاجل مسکارا یوز کرنا ہے, تو ایسا میک اپ کیسا ہے استعمال کرنا؟ دیکھیں, میک اپ کرنا خواتین کے لیے ایک تو یہ کہ وہ اپنے محرم کے لیے کر بھی سکتی ہیں نا, اس کو جائز ہے. اب کیسا میک اپ استعمال کیا جائے یہ ایک سوال ہے. اگر اس میں جانوروں کی چربی ہے, اس کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک چیز صحیح نہیں ہے تو آپ اس کو استعمال ہی نہیں کریں, یعنی وہ چیز آپ کو یہ معلوم ہے, انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں اس پر, چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, اور بعض اوقات کوئی اس کا پتہ ہوتا ہے. عموماً آج کل جو مارکیٹس میں چیزیں آ رہی ہیں اس میں عموماً لکھا بھی ہوتا ہے اور معلوم بھی ہوتا ہے کہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز فلاں جانور کی چربی سے بنی ہے جو حلال نہیں ہے, تو اس کو آپ استعمال کریں تب آپ گناہ گار ہوں گے. لیکن اگر آپ کو معلوم نہیں ہے اور جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں اس میں اس قسم کا کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے, اگر کوئی شخص آپ کو کنفرم کر دیتا ہے, بتا دیتا ہے کہ ہاں یہ حرام ہے, اس میں فلاں جانور جو حرام ہے اس کی چربی مکس کی ہوئی ہے, تب آپ استعمال کرتے ہیں تو گناہ گار ہوں گے. لیکن اگر آپ کو معلوم نہیں ہے اور جو اس پر انگریڈینٹس لکھے ہوئے, جو چیزیں اس میں شامل ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں اور وہ سب حلال ہیں اور آپ استعمال کر رہی ہیں, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, مجھے یہ بتا دیجئے کہ جوابات دیے گئے میرے سوالات کے, اور میرے کالرز بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں, میرے ناظرین بھی, تو آپ اگر کچھ اضافہ کرنا چاہیں, کوئی کمی کجی رہ گئی ہے تو بتا دیجئے پلیز. نہیں, بالکل جو باتیں ہیں وہ وضاحت سے بیان کی گئی ہیں. میں صرف انہی باتوں کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ ایک تو جن چیزوں پہ نجاست, گھریلو اشیاء میں اگر نجاست گر جائے, وہ چیزیں اگر لکوڈ ہیں اور اس میں نجاست گر جائے تو کسی نجس اور ناپاک چیز کے, جیسے تیل میں یا اور کسی گھی وغیرہ میں نجاست اور ناپاک چیز کے گرنے سے یہ تو طے ہے کہ وہ چیز ناپاک ہو جائے گی جس میں وہ نجاست گری ہے. اب اس کو جو پاک کرنے کے طریقے بتائے گئے کہ اتنا پانی ڈال کر, وہ پانی جب جل کر پانی اڑ جائے تو وہ چیز بچ جائے گی, وہ پاک ہو جائے گی. اور اگر وہ چیز لکوڈ نہیں تھی, جمی ہوئی تھی, تو اتنا ہی حصہ وہاں سے آپ چمچ سے یا کسی چیز سے اگر جہاں نجاست گری ہے وہ نکال دیتے ہیں تو باقی چیز آپ کے لیے قابل استعمال ہے, اس کو تناول کر سکتے ہیں, استعمال میں لا سکتے ہیں. اور یہ بھی لکھا ہے فقہا نے کہ جو چیزیں اس طرح کھانے پینے کی اشیاء یا آئلی جو چیزیں, یا آئل ہی خود ناپاک ہو جاتا ہے, اور اگر آپ اس کو پانی وانی ملا کر پاک نہیں بھی کرنا چاہتے تو اس کو خارجی استعمال وغیرہ میں لا سکتے ہیں. جیسے بیرونی استعمال میں, جیسے کہیں وہ تیل لگانا ہے کسی جگہ پر, اس کو جیسے مالش کرنی ہے کسی عضو پر, ہاتھ پر یا سر پر, مثال کے طور پر, اگرچہ بچنا چاہیے ناپاک چیز کو استعمال سے, لیکن اگر بالفرض کوئی کسی نے یوز کر لیا تو یا کسی اور جگہ پر اس کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے مختلف اشیاء استعمال میں, تو ایک بتایا گیا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی, اور باقی اس کے علاوہ اور کوئی کیا سوال؟ پاک اور ناپاک کپڑے مکس ہو گئے, ہاں, تو کیا کیا جی اس میں دیکھیں بنیادی طور پر تو جیسے تحری کا بتایا گیا کہ غور و فکر کرنا, یہ بھی ایک شرعی امور میں سے ہے کہ غور و فکر کے ذریعے سے بھی بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں اور اس پر شرعی حکم لاگو ہو جاتا ہے. جیسے کوئی آدمی کسی ایسی جگہ گیا کہ جہاں قبلے کا اس کو تعین نہیں تھا اور وہاں پر کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا, تو اس نے پھر تحری کر کے کسی ایک سمت میں نماز شروع کر دی, تو کہا گیا کہ یہ تحری ہی اس کا قبلہ ہے, اگرچہ پوری نماز پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ وہ غلط تھا,
لیکن تحری کر کے چونکہ پڑھی تھی تو نماز ہو جائے گی. تو اس طریقے سے وہ تحری کا ایک بڑا دخل ہے اور غور و فکر آدمی کو کرنا چاہیے. باقی یہ جو تقوی کی بات ہے متقین کے لیے, پرہیزگار اور احتیاط کرنے والوں کے لیے تو یقیناً, کیونکہ بعد میں شیطان بعض اوقات وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے کہ کیا پتا آپ نے ٹھیک ہے تحری تو کر لی لیکن جو پہنا ہے وہ ہو سکتا ہے وہ ناپاک والے کپڑوں میں سے ہو. تو اگرچہ شیطان کی ہمیں پیروی اور اتباع نہیں کرنی چاہیے, لیکن احتیاط اور تقوی کے بنیاد پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ ان تمام کپڑوں کو پھر جو مکس ہو گئے اور کچھ علامت بھی نہیں ہے, نجاست بھی ایسی تھی جو نظر نہ آنے والی ہے, غیر مرئی نجاست جس کو کہتے ہیں, ان سین, تو اسی کی وجہ سے پھر فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا سب کو پھر آپ ناپاک تصور کر کے ایک دفعہ پھر اچھی طرح سے یعنی اس پروسیس سے گزار لیں جو طہارت کا پروسیس ہے. اور اگر نجاست نظر آنے والی ہے تو یقیناً پھر اس کے مطابق ہی حکم لگانا آسان ہو جائے گا. اچھا, یہ میک اپ میں جانوروں کی چربی استعمال کی جاتی ہے, ایسا میک اپ استعمال کرنا, یہ حرام میک اپ, حلال میک اپ, کیا تصور ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ کچھ تو یہ ہمارے ہاں اچانک ایک واٹس ایپ میں یا میسیجز میں خبر گردش کرنے لگ جاتی ہے جس کا ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا ہے. تو شریعت میں قاعدہ یہ ہے کہ الحکم بالظواہر واللہ یتولی السرائر, یہ ایک ضابطہ اور ایک قاعدہ ہے کہ حکم شریعت میں ظاہر پر لگے گا جب تک کہ آپ اس کی پوری تحقیق تک نہ پہنچ جائیں. لہٰذا اگر ہمارے سامنے وہ چیز ہے اور اس کو ایک مسلمان ملک کے اندر مسلمان تاجر حضرات اس کو بیچ رہے ہیں اور اس کے ناپاک ہونے کا کوئی ہمارے پاس کنفرم ثبوت نہیں ہے, تو ہم اس کو محض چند میسیجز کے چل جانے سے احتیاط تو کر سکتے ہیں لیکن یقینی طور پہ اس کو ناپاک قرار نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ ہے, ناظرین پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں صفیہ بات کر رہی ہوں سرگودا سے. صفیہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میری بہن. ہاں جی, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے پلکنگ کے بارے میں پوچھنا ہے کہ پلکنگ کرنا کیسا ہے, جائز ہے؟ پلکنگ کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. ہم اس تعلق سے بہت دفعہ گفتگو کر چکے ہیں, یہ مسئلہ کافی دفعہ آتا ہے اور خواتین کے تعلق سے پروگرام ہے تو ان کے لیے تو بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے. السلام علیکم, اس کا جواب بالکل دیں گے, پروگرام دیکھتی رہیے. السلام علیکم, کون ہے میری بہن میرے ساتھ؟ میں سعدیہ بول رہی ہوں, سعودیہ سے. سعدیہ بول رہی ہیں سعودیہ سے, کیا بات ہے, بڑے اچھے قافیے مل رہے ہیں. سعدیہ کیسی ہیں میری بہن؟ الحمدللہ, آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ. جی, کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ مجھے یہ ہے کہ جیسے اوپر ایک ٹنکی رکھی ہوتی ہے, پانی استعمال ہوتا ہے نا گھر کے لیے, کپڑوں کے لیے, برتنوں کے لیے. جی 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 جی. اس میں اگر ایک بالٹی تھی, مجھے ڈاؤٹ تھا کہ اس میں نا پاک کپڑے دھوئے تھے میں نے ایک دفعہ نا, تو وہ اوپر بالٹی رکھ دی تھی چھت پہ. وہ بچے نے جب ہم نے وہ چھت وغیرہ دھوئی نا تو اس ٹینکی میں ڈال دی, بہت عرصے سے پڑی ہوئی تھی, ٹینکی میں ڈال دی. آیا تو وہ پانی اب تقریباً 6-7 ماہ ہو چلے ہیں اسے نا, تو وہ ابھی تک ناپاک ہے. اس کو تو ناممکن ہے نا کہ وہ اتاریں, پائپ اتاریں, کہ وہ پورا پروسیجر ہوتا ہے ایک نا اس کا. اوپر لگی ہوئی جو فکسڈ ٹنکیاں ہوتی ہیں جن گھروں میں ایسی ٹنکی سے پانی استعمال کیا جاتا ہے نلکا کھول کے, تو اس ٹنکی کو کیسے پاک کیا جائے, یہ سوال ہے آپ کا. میں نے نوٹ کر لیا ہے, پروگرام میں شامل کیا جائے گا انشاءاللہ. ہم بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر آخری سیگمنٹ میں سارے سوالات شامل کریں گے. درود پڑھتے رہیے, ہم لوٹ رہے ہیں. رحیم, خوش آمدید ناظرین. بات ہو رہی ہے طہارت پہ, صفائی پہ, پاکیزگی پہ, جو کہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. کیونکہ جب آپ پاک و طاہر ہی نہیں ہوں گے یا آپ کا لباس پاک و طاہر نہیں ہوگا یا مطہر نہیں ہوگا تو پھر آپ کی عبادات جو ہیں وہ کہاں سے صحیح ہوں گی. تو عبادات میں اثر لانے کے لیے, عبادات کی قبولیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا لباس جو ہے وہ پاک ہو, وہ صاف ہو, وہ ستھرا ہو. ناظرین, آج ہم بات چونکہ طہارت پہ کر رہے ہیں تو بہت سارے گھریلو مسائل خواتین کو درپیش آتے ہیں اس تعلق سے کہ ہم گوشت دھوتے ہیں اور چکن یوز کرتے ہیں یا دیگر بکرے کا گوشت ہے, گائے کا گوشت ہے جو ہم استعمال کیا کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ اصل میں تو جو خون ہے وہ ناپاک ہے نا, وہ نجس ہے. گوشت دھوتے ہوئے خون لگا ہوا ہوتا ہے, وہ ٹپک رہا ہوتا ہے, خون والا پانی, اس کے چھینٹے بھی کپڑوں پہ آ رہے ہوتے ہیں کبھی اور کبھی نہیں بھی آ رہے ہوتے. اگر آپ سنک میں دھو رہے ہیں تو وہ اسی میں ہی جا رہا ہے. تو اس کا کیا معاملہ ہونا چاہیے, شرعی حکم اس تعلق سے کیا ہے؟ بعض اوقات لوگ اتنی جو ہے وہ مطلب غلطی ان سے ہو جاتی ہے, خواتین سے خون لگا مطلب خون دھوتے, گوشت وہ دھوتی ہی نہیں ہے اور ایسے ہی کر لیتی ہیں کہ بھائی کوکنگ کے دوران ہی جو ہے وہ
خون بھی ختم ہو جائے گا اور وہ چلو بھائی صاف ہو ہی جائے گا، جانے دو اس کو بھی. تو یہ طریقہ کیسا ہے؟ اس خون کو صاف کرنا کتنا ضروری ہے گوشت کو استعمال کرتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم پورا پروگرام اسی پہ کر رہے ہیں کہ دین اسلام مطہر ہے اور مطہر چیزوں کو پسند فرماتا ہے، پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے، طہارت کو پسند فرماتا ہے، نظافت کو پسند فرماتا ہے. اور خون کا حکم بتا دیا کہ بہنے والا خون جو ہے وہ ناپاک ہے. تو جو اس جانور پر جو خون لگا ہوا ہے، اگر وہ گوشت آپ دھوئے بغیر پکا رہے ہیں تو وہ ناپاک ہوا. آپ نے نہیں دھویا تو وہ آپ کے جو کھانے میں چیز آ رہی ہے وہ پھر آپ کے اندر کیا تیز آنچ پہ کوک کرنے سے بعض خواتین سمجھتی ہیں ایسا نہیں ہوتا. وہ آپ کو طبی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں نا، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ آپ کے لیے کتنا نقصان دہ ہے. جب دین اسلام نے ایک طریقہ آپ کو دے دیا اور آپ کے پاس سہولت بھی موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے یا اس کو پاک کرنے کا طریقہ نہیں ہے. آپ اپنا وقت بچانے کے لیے ایسا کرنا ہے. آپ اس تھوڑے سے وقت کو بچانے کے لیے آگے آپ کے میڈیکلی بھی، اور پھر اگر آپ دین اسلام کی طرف کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو اللہ پاک طہارت کو پسند فرماتا ہے. تو آپ کی کھانے کی چیز جب پاک اور صاف نہیں ہوگی تو پھر وہ آپ کو نقصان دے گی نا. تو اللہ پاک نے جو احکامات رکھے ہیں وہ آپ کے لیے رکھے ہیں. طعام کی طہارت بھی ضروری ہے، طعام کی طہارت بھی ضروری ہے، آپ کے لباس کی، آپ کے دل کی، آپ کے جو چیزیں انسان کے استعمال میں، ہر چیز کی طہارت ضروری ہے کیونکہ وہ آپ کو فائدہ دیتی ہے. اللہ پاک کی حکمت یہ ہے ہر چیز میں، جو اللہ پاک نے احکامات دیے ہیں تو اس کی حکمت کی طرف اگر غور کریں تو وہ حکمت کیا ہے کہ انسان کو اس سے فائدہ پہنچے. سبحان اللہ. اگر وہ خون لگا ہوا ہے آپ وہ دیکھ رہے ہیں وہی کھا لیتے ہیں آپ، تو آپ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کو اس کا نقصان پہنچتا ہے اور دین اسلام نے اسے منع فرمایا ہے. تو اس کو پاک اور صاف کر کے پھر آپ پکائیں تب وہ چیز پاک ہوگی. صحیح. تو گوشت اگر آپ کسی بھی جانور کا لاتے ہیں، کسی حلال جانور کا، اور اسے کوک کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے اس کو واش کرنا ہے، اچھی طرح دھونا ہے، کیونکہ جو خون اس پہ لگا ہوا ہے وہ نجس ہے، وہ ناپاک ہے. اور اگر آپ اسے بنا دھوئے ہی پکا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پکانے میں وہ جو کہ براؤن ہو گیا، گولڈن ہو گیا، تو وہ گوشت تو بظاہر تو خون نظر آنا بند ہو جاتا ہے، لیکن وہ کھانا بھی ناپاک ہو جائے گا، ناپاک رہے گا. تو سوچ لیں طعام کی طہارت بھی بے حد ضروری ہے. مجھے یہ بتا دیجئے ایک اور سوال ہے کہ چکن جو ہے جب ہم کوک کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات اب ایسا ہوتا ہے کہ میں بھی چکن منگواتی ہوں تو پورا 1.25 کلو کی مرغی ہوتی ہے یا 1.5 کلو کی ہوتی ہے، بڑی یا چھوٹی سائز کی، تو پورے کی پوری ہی جو چکن سینٹر سے چکن آتی ہے تو وہ پورے کی پوری چکن بنا کے اور بھیج دیتا ہے گھر پہ. تو اس میں دل بھی ساتھ ہوتا ہے. اب بعض اوقات تو وہ اس نے کٹ لگایا ہوا ہوتا ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ خون بھی لگا ہوا ہوتا ہے یا کٹ بھی نہیں ہوتا، پورا کا پورا دل ہی ہوتا ہے. لوگ ایسے ہی پکا بھی لیتے ہیں. تو کیا وہ خون لگا ہوا دل پکانا جائز ہے، حلال ہے؟ اور اگر ہے تو کس طرح، اور اگر نہیں ہے تو کیا شرعی حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی پہلے بھی ہم نے حلال اور حرام جانوروں کے لحاظ سے جب ہم نے ٹاپک بیان کیا تھا تو اس کے اندر بھی یہی بتایا تھا کہ جو حلال اور حرام یہ جو خون ہے یہ اگر اندر رہ جاتا ہے، اس کو عرصہ گزر جاتا ہے یا گھنٹہ 2 گھنٹہ کچھ بھی ہوتا ہے، وہ خون ناپاک ہوتا ہے. اس خون کو نکالنا ضروری ہے. تو دل کو دھونا ضروری ہے، دل کو دھونا ضروری ہے. اسی طرح ابھی جو پچھلا سوال تھا اس کے اندر بھی کہ ہم اکثر ہوٹلز میں جا کر کھانا کھاتے ہیں، وہاں پر ہم اس چیز کا اہتمام کیا کریں، پوچھ لیا کریں کہ آپ نے صحیح چیز دھو دیا ہے، اپنا یقین کر لیا کریں پھر اس کے بعد، تاکہ وہ بنائیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہ ہو، ہماری صحت کے اوپر کوئی. ٹھیک. انیلا آپ کیا کہیے گا اس تعلق سے؟ دل کو دھونا ضروری ہے. بالکل دل کو دھونا ضروری ہے. جانوروں کے دل کو بھی دھو کر استعمال کرنا اور اپنے دلوں کو بھی دھو کر، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں. اور جو دل میں خون رہ جاتا ہے وہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ جب تک اس کو آپ کاٹ کر صاف نہیں کریں گے تو وہ ناپاک ہے نا، نجس ہے. تو آپ اس کو ایسے ہی پکا لیں گے تو وہ دونوں طرح سے آپ کو نقصان دے گا. تو لہٰذا اس کو صاف، دل کو کاٹ کر صاف کر کے پھر پکانا ضروری ہے. صحیح. ناظرین، تو گوشت کوئی سا بھی ہو یا اگر آپ چکن لاتے ہیں اور اس کا دل ہوتا ہے اس کی کے ساتھ ہی، چکن کے گوشت کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو آپ کو اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ خون جو ہے وہ کہیں بھی نہ ہو. اس کو اچھی طرح سے دھو کے پکائیے اور دل کو نہ ہی پکائیے تو بہتر ہے آپ باقی گوشت یوز کر لیجئے. مفتی صاحب کی سمجھ چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان دونوں سوالات کے جوابات میں کیا کہنا چاہتے ہیں، کوئی کمی رہ گئی ہے، اور اگر نہیں رہی تو وہ کیا اضافہ کرنا چاہتے ہیں گفتگو میں. جی مفتی صاحب. جی دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے جو بتایا گیا ہے میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی، کہ اس چیز کو جتنا دھو کر پاک صاف کر کے اچھی طرح سے واش کر کے پکایا جائے تو اتنا بہتر ہے. لیکن اس میں جو ایک شرعی اعتبار سے اس مسئلے کے اندر 2 اقسام یا کچھ گنجائش نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ صرف اس خون کو نجس اور ناپاک قرار دیا گیا ہے کہ جو
ذبح کے وقت بہنے والا خون ہوتا ہے. اچھا جی یعنی کہ جب چھری پھیرتے ہیں کسی بھی جانور پر, چاہے وہ مرغی ہے, چاہے وہ گائے ہے یا کوئی بھی ہے, تو اس وقت جب وہ پریشر سے جو بہنے والا خون ہوتا ہے, دم مسفوح جس کو قرآن نے کہا ہے, تو اصلاً تو وہ بہنے والا خون نجس بھی ہے, ناپاک بھی اور حرام بھی ہے. اچھا باقی اس کے علاوہ جو جب وہ تمام خون نکل گیا, اب یہ مٹن بیف یا چکن ہے اس میں جو خون لگا ہوا ہے, جی میں وہی بتا رہا ہوں, تو جب وہ گوشت کے بعض بڑے بڑے ٹکڑے جب گھر میں لائے جاتے ہیں اور اس کو جب چھری چلاتے ہیں تو بیچ میں سے رستا ہوا خون نکلتا ہے جو رس رہا ہوتا ہے, تو اس کو پاک قرار دیا گیا ہے. وہ خون نجس نہیں ہے, وہ جو رس رہا ہے اندر سے گوشت کا اپنا ذاتی حصہ ہے وہ ناپاک نہیں ہے. لیکن اگر اس کی کوئی میڈیکلی کوئی نقصان اگر ہے تو یقیناً وہ دھونے, پاک کرنے, واش کرنے کے احکامات ہو سکتے ہیں. لیکن اگر بالفرض اس خون جو اندر سے گوشت کاٹنے کی صورت میں رستے ہوئے نکلتا ہے اس کو اگر پکا لیا گیا ہے تو وہ کھانا ناپاک نہیں کہلائے گا. آدمی ناپاک چیز کھانے والا نہیں قرار دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو اس کو مطلب تھوڑی سی بس اس میں وضاحت یہ تو آپ نے کاٹنے والا بتایا, لیکن اگر کٹا کٹایا گوشت آیا ہے, تیار گوشت ہے, جی بالکل, تو وہ بہنے والا خون, جی بالکل بالکل بہنے والا خون اب جو لگ کر اگر گھر میں آ رہا ہے تو چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کیا یہ وہ بہنے والا ہی لگ کر آیا یا کون سا یہ, اسی وجہ سے احتیاطی تدابیر کے طور پر یہی بتایا گیا ہے کہ اس کو, جیسا کہ ہماری عالمات نے بھی بیان کیا, تو احتیاط یقیناً اسی میں ہے. لیکن اگر کسی کو اپنے جیسے گھر میں قربانی کا گوشت آیا ہے, خود معلوم ہے, تو اس کو ذرا سا اگر ذہن میں رکھیں تو بعض جگہوں پر یہ احتیاط کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور بعض جگہ آسانی اور تخفیف کا قاعدہ بھی ہمیں کام آ سکتا ہے. صحیح. انسان بیڈ پہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ کالرز کے سوالات پروگرام میں شامل کریں. ہاں دیکھیں, بیڈ پر نماز اگر وہ پڑھ رہا ہے اور وہ اپنی پیشانی ٹیکنے کے اعتبار سے اس کے اندر چیز اتنی نرم نہ ہو کہ وہاں پہ اس کو سختی محسوس نہ ہو, تو نماز بہرحال ہو جائے گی. لیکن احتیاط کرنی چاہیے کہ بیڈ بہرحال اس نماز کی وضاقتہ کے لیے نہیں بنایا گیا, پھر اس کے اندر گدے وغیرہ میں یا اس چیز میں نرمی ایسی ہے کہ پیشانی کے اندر وہ سختی جو زمین یا تخت پر ہوتی ہے وہ محسوس نہیں ہو سکے گی. احتیاط بہرحال اس کے اندر. سجدے کے لیے جو ہے وہ سختی کا ہونا ضروری ہے, مطلب اگر آپ تختے پہ بھی کرتے ہیں سجدہ. دیکھیں قالین وغیرہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر اتنا دبیز قالین ہے کہ جس کے اندر پیشانی اندر دھستی چلی جائے, بہت زیادہ دبیز ہے کہ اس کے اندر سختی کا ہی محسوس نہیں ہو رہی, تو بہت دفعہ آدمی اتنی زیادہ احتیاط نہیں کر پاتا, تو لکھا ہے کہ اگر اس کو سختی محسوس نہیں ہوئی تو نماز نہیں ہوگی اس کی. یہ بھی لکھا ہے بعض علماء نے. لہٰذا گدے وغیرہ کی صورت میں اگر سختی اس کو محسوس ہو گئی ایک حد تک, نماز ہو جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط اس میں کرنی چاہیے. پانی کی ٹنکی چھت پہ رکھی ہے میری بہن سعدیہ نے, اور ہوا یہ کہ ناپاک بالٹی ان کے بچے نے ڈال دی اس میں. اب وہ پانی ان کو لگتا ہے کہ ناپاک ہو گیا ہے, وہ اس کو 6-7 مہینے سے یوز بھی کر رہی ہیں کیونکہ پوری کی پوری ٹنکی گھر کی چھت پہ لگی ہوئی ہے, اس سے پانی جو سٹوریج واٹر ہوتا ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے, سٹورڈ واٹر. تو اب کیا کریں, وہ کیا پوری کی پوری ٹنکی کیسے پاک کریں؟ ہاں دیکھیں, سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ جس دن یہ ناپاکی اس کے اندر گری ہے, چاہے وہ کوئی بھی ناپاک چیز ہو, ناپاک پانی ہو, تو اس وقت سے لے کر 3 دن تک, یہ زیادہ جو بہتر فتویٰ دیا گیا ہے, 3 دن تک کے نمازوں کو دہرا لیا جائے. اگر اس پانی کو یوز کر کے وضو کیا تھا, خصوصاً خواتین ظاہر گھر میں ہوتی ہیں تو اسی پانی سے طہارت کرتی ہیں, اور کپڑے اگر اس سے دھوئے گئے ہیں تو اس کو بھی بہتر ہے کہ اگر معلوم ہو وہ ان 3 دنوں کے اندر جو بھی معاملات ہوئے ہیں اس کا اعادہ کر لیا جائے. اچھا, بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو اوپر گھر میں ٹینکی ہوتی ہے اور نیچے نلکوں سے پانی مسلسل بہتا رہتا ہے, تو اس کو انہوں نے مائع جاری یعنی بہتے پانی کے حکم میں بھی قرار دیا ہے. یہ بعض علماء کا فتویٰ, جس سے کسی حد تک عوام کو آسانی بھی ہو جاتی ہے کہ جب پانی بہنے کی شکل میں آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ قلیل نجاست جب تک کہ غالب نہ آ جائے وہ اس ٹینکی کو ناپاک نہیں کرے گی. اس قول سے لوگوں کو آسانی تو ہے, لیکن بہرحال احتیاط کا تقاضا یہ کہ کم سے کم 3 دن کا اندازہ کر کے اگر اعادہ کر لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر. عورتیں پلکنگ کروا سکتی ہیں, اور انگلیوں میں مسح کیا جا کیسے کیا جائے؟ انگلیوں میں تو یقیناً مسح پاؤں میں اسی ہاتھ سے, جو مطلب یہ کہ جو پاؤں ہے اسی سے آپ اپنی انگلیوں میں خلال کر کے وہ مسح ہو جائے گا. ضروری ہے یہ ضروری تو نہیں ہے, لیکن جس کی انگلیوں میں ایسی بندش ہو کہ وہاں پانی پہنچنا دشوار ہو تو ان کو کرنا ہوگا, اور جن کے ایسی کوئی بندش وہاں نہیں ہے, ایسی گنجائش ہے کہ پانی آسانی سے بہ جاتا ہے, تو پھر ضروری نہیں ہے وہاں. ٹھیک ہے. پلکنگ جو عورتیں کرواتی ہیں, ہاں اس کے اندر یہ کہ اگر تو اس کے چہرے پر ایسی بدنمائی پیدا ہو رہی ہو کہ جس کی وجہ سے اس کو پرابلم ہو اپنے شوہر سے
یا اگر شادی نہیں ہوئی تو رشتے کے معاملے میں پرابلم ہو تو اس حد تک وہ اس عمل کو کروا سکتی ہے کہ جس سے اس کا وہ چہرہ یا جو بھی بالوں کا بڑا ہونا ہے وہ نارمل ہو جائے, خوش نمائی آ جائے. ادروائز باقی غیر محارم کے لیے یا ویسے ہی زیبائش و آرائش کے لیے جبکہ اس کے شوہر کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے اور وہ محض بعض لوگ تسکین شوق کے لیے جس کو کہہ سکتے ہیں تو اس کو منع کیا گیا ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا, میں بہت ممنون ہوں عالمات آپ کی. ناظرین آپ کی کہ آپ لوگ کالز کرتے ہیں اور ہمارے پلیٹ فارم تک اپنے سوالات لے کے آتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں آپ کے سوالات, آپ کی کوئریز کو آنسر کیا جائے. انشاءاللہ عز و جل زندگی نے وفا کی تو اگلے ویک پھر حاضر ہو جائیں گے. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. فی امان اللہ.